آج کل کے جو جدید سنی سوال میں جو لکھا گیا کیا وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت جیسے حضرت امام جعفر صادق ہو یا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ ان کا جو اگر ان کی ہمیں رائے مل جائے، کوئی روایت مل جائے تو منشا الہی کو پہچاننے کے لیے اس کا تو بہت بڑا کردار ہونا چاہیے، تو یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ بحمد تعالی جہاں تک ائمہ اہل بیت کا تعلق ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ شریعت کا محور ہیں، علم طریقت کے بھی منبع ہیں، علم طریقت کے بھی اور علم شریعت کے بھی منبع ہیں، تمام کے ڈانڈے وہاں جا کر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ جو علم کے ذرائع ہیں وہ چار ہیں، یعنی ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ براہ راست سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آپ کے والد حضرت امام باقر کے شاگرد ہیں، متعدد ائمہ اہل بیت سے آپ نے اکتساب کیا، زیارت کی، لیکن بالخصوص آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر پڑھا، اور آپ خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں مجھے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر حضرت امام مالک براہ راست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ براہ راست حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں، اور وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو بالواسطہ وہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام احمد بن حنبل ہیں، وہ حضرت امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو یوں سمجھیے کہ سب سے سلسلہ تعلیم جا کر حضرت امام جعفر صادق تک منتہی ہوتا ہے، اور پھر ان کا سلسلہ تعلیم حضرت امام باقر ہیں، ان کا سلسلہ تعلیم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ان کا سلسلہ تعلیم حضور مولا کائنات ہیں، پھر سرکار کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اور سلسلہ طریقت کو دیکھیں تو سلسلہ آئے طریقت بھی ائمہ اہل بیت سے ہو کر چلتے ہیں جی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، اس کی 2 برانچز ہیں، ایک برانچ وہ ہے جو حضرت حسن بصری سے آتی ہے، اور ایک اس کی برانچ وہ ہے جو ائمہ اہل بیت سے آتی ہے، حضرت امام علی رضا تک، حضرت امام جعفر صادق، یوں اس سلسلہ سہروردیہ ہے وہ بھی آگے اسی سلسلے کی برانچ ہے، سلسلہ شاذلیہ ہے وہ بھی اسی کی برانچ ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ بھی سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو کر آتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ سلسلہ طریقت و شریعت میں منبع کی حیثیت رکھتے ہیں ائمہ اہل بیت۔ موجودہ دور میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں جے پتر مردہ تو مرے نوں دا مان تے ٹوٹے نہ، یعنی بہو کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو بہو کے ساتھ دشمنی وہ پورا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں، بعض ایسی ناہنجار بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا مرتا ہے تو مرے لیکن کم از کم میری جو بہو ہے اس کا مان ٹوٹنا چاہیے، تو کبھی کبھی اس ضد کی انتہا پر ہوتا ہے جی۔ یعنی ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت اور پیار جو کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کسی فرقے یا کسی مذہب کی بنیاد پر، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہم صحابہ کرام سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خوارج نے ہمیں کہا جی، ہمیں خاکیوں سے کیا تعلق ہے، کیا ہمارا تعلق صحابہ کرام سے نہیں ہے؟ تو قصہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں کچھ اس انتشار میں ہم پھنس گئے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا تعلق ہے، وہ جانے اور اہل بیت جانے اور صحابہ جانے اور ہم جانے، یہ ہم نے آپس میں تقسیم کر لی ہے، ہم نے اپنے ہر مرتبے تقسیم کر لی، مسجدیں تقسیم کر لی، ہر معاملے تقسیم کر لیے جی۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، کوتاہ اندیشی ہے کہ ہم نے یہ تفریق پیدا کر دی ہے، ورنہ اہل بیت سے پیار کرنا یہ بھی منشا الہی ہے، اور صحابہ کرام کی عزت آبرو کرنا یہ بھی منشا الہی ہے۔ یہاں ضمن میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے مورخ ہوئے علامہ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی نے کافی کتابیں لکھی ہیں، حضور کی سیرت پر سیرت النبی کے نام سے کتاب لکھی، سیرت النعمان، حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں لکھی، اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی
اپنے سیرت النعمان میں لکھتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ حضرت امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں معاصر ہیں، دونوں کی پیدائش 80 ہجری ہے، دونوں معاصر ہیں۔ تو یہ جچتا نہیں کہ ایک عام عمر اپنے عام عمر کے سامنے زانوئے طلب مستحق کرے۔ تو یہ ابن تیمیہ نے انکار کیا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی انتہائی گستاخی اور اس کی خیرہ چشمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ لاکھ امام سے ہی امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے گھر سے شریعت کے بھی سوتے پھوٹے اور طریقت کے بھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے گھر سے شریعت و طریقت کے منبع ہوتے، شریعت بھی ان کے گھر سے نکلی، طریقت بھی ان کے گھر سے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میں جعفر صادق میں یہ فرق ہے۔